ہم سے جڑنے کے لیے YouTube پر فرید ایجنسی YouTube چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اقبال بتاؤ اس قوم کی ترقی کس بات میں رکھی گئی ہے؟ اقبال نے برسر اعلان کہا تھا میں نے دنیا کی خاک چھان کر کے اس نتیجے پر اپنے آپ کو پہنچایا ہے میرے قوم کی ترقی صرف اس بات میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن پنجتن پاک، حضرت علامہ مفتی سلمان اغری صاحب بلا۔ میرے عزیزوں یہی عنصر ہے، یہی وصف خاص ہے۔ آج جس دن یہ چیز ہمارے اندر پلٹ آئے میں اکثر ہی کہا کرتا ہوں تمہیں مادیات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسباب ضروری ہیں لیکن بھروسہ خالق اسباب پر جس نے ہر شے پیدا کی ہے۔ مجھے اندازہ ہے تم اگر مصطفیٰ کریم کی محبت سے سرشار ہو جاؤ تو نہ تمہیں تلواروں کی، بندوقوں کی، بارودوں کی ضرورت ہے، تمہارا چلنا پھرنا بھی کئی کتوں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں، تمہاری داڑیاں انہیں چبھتی نہیں کرتی رہیں گی، تمہاری ٹوپیاں ان کا جینا حرام کر رکھیں گی۔ وجہ صرف یہ ہوگی کہ تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں آئے، برداشت نہیں ہو سکے گا۔ وہ ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ سے خار کھائے ہوئے ہیں اور جو دشمنی اسلام میں مرے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزو حضور کی ذات ہی دیکھو آج دنیا میں ایرا غیرہ نقل خیرہ بھی اپنی پاپولیرٹی کے لیے میرے نبی کا ہی نام استعمال کرتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ عزت پائے حضور کی تعریف کر کے، حقیقت ہے یعنی آپ بھی اگر اپنے نبی کی عظمت بلند کر رہے ہو اور اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو یہ فخر کی بات ہے میں میرے نبی کے قدموں سے پایا۔ لیکن کچھ کتے یہاں بھونکتے ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں تمہارے پاس کوئی ایسا گرو گھنٹال تھا ہی نہیں جس پر بول کر تم دنیا میں فیمس ہوتے، تمہیں اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے بھی میرے نبی کا نام لینا پڑا، بدنامی میں نام لینا چاہتے ہو حضور کا، لاؤ تمہارے ہاں کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے اخلاق و کردار پر چاند و سورج بھی قسمیں کھایا کرتے ہیں، جس کے حسن کے لیے حوران جنت بھی برقرار ہو، لاؤ ایسی کوئی شخصیت، ہرگز نہ لا سکو گے قیامت تک۔ اسی لیے ہمارے گھر میں تمہیں بار بار گھسنا پڑتا ہے۔ ہمارے گھر ایک بات میرے استاد فرمایا کرتے تھے عورتوں میں حسد کی عادت ہوتی ہے، جلن کی، لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ کوڑی سے کوئی جلتا نہیں، سفید داغ والے سے کوئی جلتا نہیں، کوڑی سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ حسن ہے تو عورتوں کو حسد ہے، عورتوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، فطرت کی بات، کوئی بہت زیادہ حسن والی ہے تو اس سے دوسرے جلتے ہیں۔ آج تم سب سے زیادہ ڈسکس کیے جا رہے ہو تو وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اسلام کا حسن ہے، حسن اسلام ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات کی عظمت ہے۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم بھوکتے ہیں اپنے کوفے میں بیٹھ کر کے، ان کو پتا ہے ہم ایک چار دیواری میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں لیکن یہ ہزاروں کے مجمع کو تو دور کی بات ان کے 8 سال کے بچے کے دل سے بھی ہم محمد کو نکال نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں یقین ہے اس بات کا، انہیں پتا ہے، لیکن اسی شمع کو میں بلند کرنا چاہتا ہوں جو آج بھی تمہارے دلوں میں بچی ہوئی۔ سچ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، رات کے 1 بجے کون سے نیتا کا مجمع جمع ہوتا ہے؟ کون سی پارٹی کا مجمع جمع ہوتا ہے؟ ارے 500 بھی بانٹ کر کے دیکھو، اور یہاں مجمع نہ 500 کے لیے آیا، نہ 100 کے لیے ہے، نہ کوئی شیرینی حلوے کے لیے آیا ہے۔ رات کی اس تاریکی میں جو مجمع آیا ہے وہ چندہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی کے لیے گردن کٹانے کا جذبہ لے کر آیا۔ آج بھی پوری دنیا میں تنہا اسلام اور مسلمانوں کی ذات ایسی ہے، مسلمانوں کی ذات ایسی
امریکہ کا ایک بہت ٹاپ لیول کا جس کو سیلیبریٹی کا ابھی ابھی کنورٹ ہوا بیچارہ، اس کے اوپر وہ مسلمان ہوا، اس کے اوپر پوری میڈیا سوشل میڈیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ پہلے ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، کوئی دین نہیں، ناستک، اسلام میں آیا. اس نے کہا کہ مجھے کوئی دھرم اچھا نہیں لگتا تھا، کوئی دھرم نہیں، لیکن میں نے اپنا دماغ لگا کر سوچا دنیا میں برائیاں بہت ہیں، تو برائیاں ہیں تو صرف برائیاں ہی نہیں ہو سکتی، اچھائیاں بھی ہوں گی. اپوزٹ تو ہوتا ہی ہے، اگر برائی ہے تو اس کے بدلے میں اچھائی ہوگی. اس نے کہا جب اتنی برائیاں ہیں تو پھر اچھائیاں کہاں ہیں؟ جب میں یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے مدینے میں نظر آ گئی، تاجدار مدینہ میں نظر آ گئی جو ہر برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے دین کے لیے کوئی حساس قوم ہے تو صرف مسلمان ہے. وہ اپنے دین کے لیے، اپنے ریلیجن، اپنے دھرم کے لیے مرنے کو بھی تیار ہے، مارنے کو بھی تیار ہے. یہ میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، نیو مسلم ہے. اور اس نے ایک بہت الگ بات کہی، اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو اس نے کہا دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں، کوئی اگر عیسائی کنٹری میں، کرسچن کنٹری میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے خلاف کوئی بینر لے کر کے گھومے، ان کی شان میں کچھ بھی بولے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ آزاد لوگ ہیں. وہ یہ کہیں گے یہ ایک فریڈم ہے، اسپیچ کی، ایکسپریشن کی، اظہار رائے کی آزادی ہے. بہت ساری کنٹری میں ان کی اگر گورنمنٹ کو تب بھی ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے تمہاری حکومت ہو اور اس میں چند مسلمان رہتے ہو، ایک بار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے اور پھر کھلے عام گھوم کے دکھائے، پھر وہ زندگی بھر چھپتا چھپاتا ہی رہ جاتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں؟ جب اتنے نڈر ہو، بے باک ہو، گوفے میں بیٹھ کر سوشل میڈیا میں پھونک سکتے ہو تو آؤ میدان میں، کبھی آؤ میدان میں سامنا کرو. الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا ہے کہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، ان کی دم پر پیر رکھ کر کے بھی میں کھلے عام پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ایک ہمارے پڑوسی ملک کے عالم دین نے پوچھا تھا کہ ان کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے اتنا بولنے کی اجازت ہے آپ کو؟ کہا بولنے کی اجازت لینے کے لیے ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، میری جان کا مالک اللہ ہے، میری زبان پر حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے. ڈر کس بات کا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بے خوف ہو کر جیو ہے مسلمان. تمہارے پاس سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ ابھی ہے لیکن تھوڑا کم ہو گیا ہے، میں اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں. جو صحابہ کے پاس تھا وہ غیرت مند تھے، حساس تھے، کس بات کو لے کر؟ عظمت مصطفیٰ کو لے کر. اب ان کا نعرہ شیر کی زبان میں یہی ہے جو ہر زبان زد خاص و عام ہے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ وہ صحابہ کا نعرہ تھا، وہ حساس تھے. زید بن دسنا ایک صحابی ہے، مکہ والوں نے ان کو سولی پر چڑھایا تھا. اس وقت ایک کافر نے آ کر کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے اور تو آرام کر رہا ہوتا. ان کے جسم کا مطلع کر دیا تھا کافروں نے، ان کی ناک کاٹی تھی، کان کاٹے تھے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھی. اس وقت بھی وہ کہتے خبردار ظالمو، میرے جسم کے 1000 ٹکڑے اور کر لینا، مجھے گوارا ہے میرے مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے وہ بھی مجھے برداشت نہیں. یہ جذبہ تھا ان کا، یہ عنصر تھا، یہ وصف خاص تھا. جنگ احد میں ایک صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو گئے، لیکن شہید ہونے سے پہلے ان کے جسم پر 12 نیزے لگے تھے. پیٹ پھٹ گیا تھا، انتڑیاں باہر تھی، جسم کے اندر 12 نیزے لگے، میدان میں پڑے ہوئے تھے. صحابہ 2 صحابہ آئے دیکھنے کے لیے، ان کی سانسیں چل رہی تھی، ابھی سانسیں چل رہی. توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، ابھی سانسیں چل رہی تھی. دونوں
रसूल याद कर रहे थे। उन्होंने कहा जाओ मेरे आका को सलाम कह देना, चल कर हुजूर तक जाने तक मेरे पास वक्त नहीं। रूह निकलने के करीब है, जिस्म फटा हुआ है, लेकिन रूह निकलने से पहले उस साद इब्न रबी का पैगाम सुनो। मैदान उहद से ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मेरे भाइयों, तुम आए हो मेरी खैरियत लेने के लिए, अब जब वापस जाना तो मेरी कौम को ये पैगाम देना, पहले तो हुजूर से कह देना या रसूल अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे माफ करे कि आपकी दिफा का हक अदा ना हुआ। जान सुपुर्द कर दी, फिर भी कहा कि हक अदा ना हुआ। जिस्म फट गया और फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत का हक अदा ना हुआ। और उसके बाद कहते हैं अपनी कौम को ये कह देना, अगर तुम जिंदा रहे तुम्हारी जवानी में और किसी का हाथ रसूलुल्लाह तक पहुंच गया तो कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। और ये कहते हुए वो दुनिया से चले गए। ये उन्सुर था मेरे अजीजों के अंदर, ये वक्त था, ये कैफियत थी उनके अंदर कि सब कुछ उनके लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी थी, मेरे आका की इज्जत थी। आज अपने बच्चों को ऐसा पालो कि ये जब आंखें खोले और आंखें बंद करें, इनकी जुबानों पर यही होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख तकले अला कहते कहते। फिर जवान होता हुआ बच्चा तुम देखोगे कि ये जिधर से गुजरेगा लोगों की सदा आएगी, लगता है इसके रसूल में फिर से सलाहुद्दीन आ गया है। तुम्हारे तरबियत करने की जरूरत है, इसके रसूल पर पालो बच्चों को। हो सकता है अब तक बिगड़े हुए हमारे माशरे ने हमें बिगाड़ रखा है, अखलाक को तबाह कर रखा है। वजह यह है कि हमारा नौजवान कसरत से गाने सुनता है। तौबा कर लो, आज के दिन से तौबा कर लो। वो इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे यहां पर कोई और सियासत करनी है, साफ सी बात है। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो कसरत से गाना सुनता है उसके अंदर मुनाफिकत आती है, मुनाफिकत आती है, निफाक पैदा होता है। मुनाफिकत क्या है? सामने जाहिर में सिर्फ इस्लाम रहेगा, अंदर से कुफ्र भर जाएगा, इसको मुनाफिकत कहते हैं। कसरत से गाने सुनने वाला मुनाफिकत की तरफ जाता है, यही तो बात है। बुज़दिल हो जाता है आदमी, बुज़दिल, डरपोक, खौफ खाता हमेशा। तुम ये चीजें तर्क करो, आज से तर्क करेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे तो मेरे मुस्तफा की नाते सुनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। गाना सुन करके तुम धुन में शायद हो सकता है हाथ पैर तुम्हारे रक्स करते हो, लेकिन कभी हुजूर की मोहब्बत में मां होकर के एक नाम तो सुन लो। देखो क्या यहाँ स्टेज पर अभी ये शादाब फैकर साहब जो झुमा रहे थे, आपको कोई गाना गा रहे थे, लेकिन तुम मचल रहे थे। हुजूर की नातों में वो तासीर है कि तुम्हारे रूह को खुशी तो होती ही है, लेकिन तुम्हारा ईमान भी बढ़ता चला जाता है। और गाने की वजह से निफाक पैदा होता है, बुज़दिली आती है, डर और खौफ हमारे लगता है दिल के अंदर। ये चीजें तर्क करो, तुम बेबाक होकर के जियो, बेखौफ होकर के जियोगे इंशाअल्लाह। हराम चीजें यूं ही निकलती चली जाएंगी। मेरे अजीजों, दुनिया ये जानती है कि ये शेर बेदाग हुआ तो बहुतों की नींद हराम हो जाएगी, इसलिए इसके हाथ में टिकटॉक पकड़ाओ, इसको मुजरे करवाओ, इसको इंटरनेट की दुनिया में फंसा कर रखो, इसे नशा का एडिक्ट बना दो, इसको औरतों का पागल बना कर रखो। दुनिया ये जानती है मोहम्मद अरबी के गुलामों की ताकत क्या है। ये अगर निकल जाते हैं तो तूफान भी अपना रुख मोड़ लिया करते हैं, समंदर भी खुल जाया करते हैं, इनके लिए रास्ते दे दिया करते हैं। दुनिया को तारीख मालूम है, इसीलिए मेरे अजीजों उनको ये सारी फिक्र सताती रहती है कि जितना हो सके मुसलमान कौम को मसरूफ रखो नशा में, आवारगी में, बदअखलाकी में। तुम ये सारी जंजीरें तोड़ो और निकल आओ। तुम्हारी आंखें अब आज के दिन से इस बात का इंतजार करेंगी, दुनिया का हुस्न तो बहुत देखा है, लेकिन अब मुझे अगर कुछ देखना है तो क्या देखना है? यही मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हजरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। आज से जिएंगे यही तमन्ना लेकर के, आज से जिएंगे यही तमन्ना लेकर के कि अब आंखें हमारी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो, ऐ अल्लाह
कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रोए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार, आंखों में फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, मुफ्ती आजम हिंद जैसा आशिक रसूल होना चाहिए। हुजूर के चेहरे को ऐसा संभालो अपनी आंखों में कि कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते पूछ भी लिए कि तुम किसकी उम्मत हो, तो आशिक रसूल कब्र में क्या जवाब देता है, लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। इस तरह जीना सीख लो मेरे अजीजों, फिर सहाबा की वो कैफियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम्हें ये मादी असबाब कभी भी पीछे नहीं धकेल सकते। आज के बाद से कभी मत कहना हमारे पास तंजीम नहीं, हमारे पास कायद नहीं, हमारे पास माल असबाब नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास सियासत नहीं, हमारे पास दौलत नहीं। छोड़ो ये सारी चीजें ना हो, लेकिन इस बात पर कुर्बान जाओ सारी दुनिया की ताकतें उन गुरु खंडालों के पास, आमिना का लाल हमारे पास, ताजदार मदीना की मोहब्बत तुम्हारे पास है, और ये वो दौलत है जिसको पूरी दुनिया मिलकर के भी खरीद नहीं सकती और इसके बराबर नहीं आ सकती। इसीलिए उठो, कुव्वत इश्क से हर दस्त को बाला कर दो, शहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जहां से मैं शुरू किया था वही वापस आता हूं, वो जो न थे तो याद है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, हमारी कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, पूरी कायनात में भी वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।